إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد ضعف قوة وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، قابل احترام خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ روم سورہ نمبر 30 کی آیت نمبر 54 تلاوت کی گئی. آئیے سب سے پہلے اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہم معلوم کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اللہ الذی خلقکم من ضعف. اللہ رب العالمین ہی کی ذات وہ ذات ہے جس نے تمہیں کمزوری کی حالت میں پیدا کیا. ثم جعل من بعد ضعف قوة. پھر کمزوری کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں قوت اور طاقت عطا فرمائی. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا. پھر طاقت کے بعد اللہ تبارک و تعالی دوبارہ کمزور اور بوڑھا بنا دے گا. یخلق ما یشاء. جیسے چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے. وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ. وہ بہت زیادہ جاننے والا اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں انسانی زندگی کے 3 مراحل ذکر کیے. انسان دنیا کے اندر آتا ہے تو انہی تینوں مرحلوں سے گزرتا ہے. پہلا مرحلہ بچپن کا مرحلہ، دوسرا مرحلہ جوانی کا مرحلہ، تیسرا مرحلہ بڑھاپے کا مرحلہ ہے. عجیب بات تو یہ ہے 2 مرحلے ایسے ہیں جو کمزوری کے مرحلے ہیں. پہلا مرحلہ جو بچپن کا ہے اس میں کمزوری کا مرحلہ ہے، اور یہ کمزوری ایسی کمزوری ہے کہ آگے چل کر اس میں طاقت آ جاتی ہے. لیکن جو آخر کا جو مرحلہ ہے وہ بھی کمزوری کا ہے اور بڑھاپے کا ہے. لیکن اس میں کمزوری کی امید تو ہے، بلکہ آدمی کمزور ہو ہی جاتا ہے، بوڑھا ہو ہی جاتا ہے، لیکن توقع اور امید طاقت اور قوت اور انرجی کا نہیں ہے. 2 کمزور مرحلے کے بعد بیچ میں طاقت کا مرحلہ رکھا، جوانی کا مرحلہ رکھا. یعنی 2 کمزور مرحلے کے بیچ میں ایک طاقت اور انرجی اور قوت کا مرحلہ ہے جسے قرآن نے جوانی کا مرحلہ کہا. اور یہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اختیار میں دیا. کہا کہ اللہ الذی خلقکم من ضعف. اللہ تعالی کی ذات ہی وہ ذات ہے جس نے تمہیں کمزوری کی حالت میں پیدا کیا.
تم بالکل کمزور تھے، اس قدر کمزور تھے کہ تم اپنی کوئی ضرورت پوری نہیں کر سکتے تھے۔ پھر کہا اس کمزوری کے بعد یہ کمزوری ہمیشہ کے لیے نہیں رہی، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کمزوری کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہیں مضبوط کر دیا، طاقتور بنا دیا۔ پھر ایسا نہیں ہے کہ یہ طاقتوری اور یہ قوت کا جو زمانہ ہے، جو دور ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، نہیں۔ اللہ نے کہا ثم جعل من بعد قوت ضعفا وشیبہ، اس طاقت کے بعد، اس جوانی کے بعد اللہ کمزور بھی کر دے گا اور بوڑھا بھی بنا دے گا، اور اس میں انسانوں کا کوئی اختیار نہیں۔ انسان چاہے جتنا بھی پیسہ لگا دے، چاہے جتنی بھی طاقت صرف کر دے، اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ایسا قانون ہے کہ کمزور ہونا ہے، بڑھاپے کا شکار ہونا ہے۔ یخلق ما یشاء، اللہ جیسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہی جانتا ہے کہ کس کو جوان رکھنا ہے اور کس کو بڑھاپے میں موت کے گھاٹ اتار دینا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی قدرت والا ہے، ملکیت والا ہے، ہر چیز کا وہی مالک ہے۔ انسان انہی ادوار سے گزرتا ہے، انہی تینوں مرحلوں سے گزرتا ہے، لیکن جس میں جوانی کا جو دور ہے، جوانی کا جو دورانیہ ہے، یہ زمانہ، یہ وقت، یہ ٹائم قوت کا زمانہ ہے، نشاط کا زمانہ ہے، سرگرمی کا زمانہ ہے، کچھ کر لینے کا زمانہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے سلسلے میں کہا کہ جو بندہ اپنی جوانی کو اچھے رخ دے دیتے ہیں، اچھے راستے پر چلا لے جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تعریف بھی کی، اور دنیا کے اندر جو بھی قوم یا جو بھی معاشرہ، جو بھی سماج پایا جاتا ہے، اس سماج میں جو زندہ لوگ ہوتے ہیں، جو زندہ قومیں ہوتی ہیں، وہ اپنے نوجوان کو بڑا اونچا مقام دیتی ہے۔ وہ جانتی ہے، وہ قوم یا وہ معاشرہ، وہ سماج کو پتہ ہے کہ نوجوان ہمارا سرمایہ ہے، نوجوان ہمارا قیمتی سرمایہ ہے۔ اگر یہ ضائع ہو گئے، اگر یہ برباد ہو گئے، اگر یہ ختم ہو گئے تو قوم ڈوب جائے گی، سماج ڈوب جائے گا، معاشرہ تباہی کے دہانے پر جا سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ سدھر جائیں، یہ ترقی کے راہ پر آ جائیں، یہ اللہ کے ماننے والے بندے بن جائیں، تو وہی سماج، وہی معاشرہ ترقی کی راہ بھی طے کر سکتا ہے اور دنیا میں ترقی کی زندگی بھی جی سکتا ہے۔ اور یہی وہ نوجوان ہے یا یہی وہ نوجوانی کا وقت ہے جس نے اگر اپنی جوانی کو سنبھالا، اپنی جوانی کا احترام کیا اور سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اللہ رب العالمین کے اطاعت میں لگا دیا، دوسرے فالتو کاموں سے بچتے ہوئے، اللہ نے اس کی تعریف بھی کی اور اس کی قدر بھی کی۔ صرف تعریف ہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرنے کے بعد انعام بھی رکھا، اور ایسا انعام رکھا کہ جس دن سب لوگ پریشان ہوں گے، ہر آدمی چاہے گا کہ سکون مل جائے، سورج کی گرمی سے بچ جائیں، لیکن بچ نہیں پائیں گے۔ 7 خوش نصیب ایسے ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالی اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مشہور ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال 7 یظلهم اللہ تعالی فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عدل وشاب نشأ فی عبادۃ اللہ ورجل قلبه معلق فی المساجد ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا عليه وتفرق عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، رواه البخاري في كتاب الزكاة ورواه مسلم في كتاب الزكاة۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے خوش نصیب ہوں گے، 7 طرح کے خوش نصیب لوگ ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالی اپنے سائے میں جگہ دے گا، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ تعالی کے سائے کے۔ اس میں سے ایک وہ عادل اور انصاف پر بادشاہ جس کو حکومت ملی، طاقت ملی، امام بنا، لیڈر بنا اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ انصاف کیا، اللہ تبارک و تعالی اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ اور دوسرا وہ نوجوان وشاب نشأ فی عبادت اللہ، جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگا دیا، اللہ اس نوجوان کو بلائے گا اور اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک وہ خوش نصیب انسان، وہ شخص، وہ انسان، چاہے
بوڑھا ہو یا جوان، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر اللہ کو خوش کرنے کے لیے مسجد کو لازم پکڑا، اس کا دل ہمیشہ مسجد میں لگا رہا، اس کا دل مسجد سے اٹکا رہا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ سائے میں جگہ دے گا۔ پھر اس کے بعد فرمایا دو ایسے خوش نصیب جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، اور ایک وہ آدمی، وہ شخص، وہ انسان جسے ایک خوبصورت عورت گناہ کے لیے بلاتی ہے، دعوت دیتی ہے، لیکن انکار کر دیتا ہے اور حوالہ دیتا ہے انی اخاف اللہ، میں برائی نہیں کر سکتا، میں گناہ نہیں کر سکتا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اور ایک وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے دولت سے نوازا، اللہ کے راہ میں خرچ کیا، اعلانیہ نہیں، چھپا کر کیا، اور اس قدر چھپایا کہ دائیں ہاتھ سے خرچ کیا تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں لگا۔ پھر آخری بات اللہ کے نبی نے کہا ایک وہ آدمی جو دنیا میں رہتے ہوئے خالی اوقات کو غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ کو یاد کیا، اور اس قدر یاد کیا کہ اللہ کو یاد کرتے کرتے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اللہ اس انسان کو بھی اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ تو وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کی قدر کی، اپنی جوانی کے وقت کے لمحات کو، فرصت کو غنیمت سمجھا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگا دیا، وہ خوش نصیب نوجوان ہے۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس نوجوان سے خوش ہوتا ہے جس نے جوانی کے حالت میں، جوانی کے ایام میں غلط افکار، غلط خیالات اور غلط راستوں کو نہیں اپناتا ہے، بلکہ شہوات کے باوجود کنٹرول کرتا ہے، اپنے قبضے میں رکھتا ہے، برائیوں سے بچتا ہے۔ اللہ اس نوجوان سے خوش ہوتا ہے، اللہ اس نوجوان کو پسند کرتا ہے۔ عن عقبۃ بن عامر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز وجل لا يعجب الشاب من الشاب الذي ليست له صبوة رواه احمد فی مسندہ۔ صحیح روایت ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالی ان اللہ عز وجل لا يعجب من الشاب الذي ليست له صبوة، بے شک اللہ تعالی اس نوجوان کو پسند کرتا ہے، اس نوجوان پر تعجب کرتا ہے یا اس نوجوان سے خوش ہو جاتا ہے جو نوجوان یا جس کی جوانی میں لیست لہ صبوہ، اس کی جوانی میں صبوہ نہیں ہے، یعنی صبوہ کا مطلب المیل الی الشہوات، جس کی زندگی میں، جس کی جوانی کے زمانے میں غلط خواہشات کی طرف میلان نہ ہو، وہ نوجوان اللہ کو بہت پسند ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ نوجوان یا جوانی اس قدر اہم چیز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ اتنی عظیم نعمت ہے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن بہت سارے سوالات کرے گا۔ ایک حدیث کے اندر 5 سوالات کا ذکر ہے، ایک حدیث کے اندر 4 ہے، یعنی 4-5 سوالات میں ایک خاص طور پر جوانی کے بارے میں ہے۔ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن 5 عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وماذا عمل فيما علم، رواه الترمذي في كتاب الزهد۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربہ، کل قیامت کے دن کسی بھی انسان کا قدم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار سے ہل نہیں سکے گا۔ دنیا میں ہم اور آپ بہت کچھ کرتے ہیں، بہت سارے کرائم کا ارتکاب کرتے ہیں، کچھ لے دے کر مسئلے کا حل ہو جاتا ہے، بھاگ جاتے ہیں، سلک لے جاتے ہیں، ہٹ جاتے ہیں وہاں سے، لیکن کل قیامت کے دن یہ کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ، کل قیامت کے دن انسان کے قدم، انسان کے پاؤں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے ہل نہیں سکے گا، بھاگنا تو بہت دور کی بات ہے، یہاں تک کہ اس انسان سے یا ہر ایک انسان سے 5 سوالات نہ کر لیے جائے۔ 5 سوالات ہونے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی عن عمرہ فیما افناہ، اے انسان تمہیں پوری زندگی کی نعمت سے نوازی گئی تھی، 60 سال 70 سال 80 سال کی زندگی ملی، کہاں کھپا دیے؟ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں یا اللہ کی معصیت اور گناہ کے کاموں میں،
حساب دیا جائے، پوری زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب و کتاب دیا جائے، وعن شبابہ فیما ابلاہ، اور پوری زندگی میں ایک خاص وقت، ایک خاص ٹائم، ایک خاص دور، ایک خاص زمانہ جوانی کا تھا، اس جوانی کو کہاں ختم کیے؟ حالانکہ اگر غور کریں تو پوری زندگی میں جوانی بھی شامل ہے، پہلے ہی سوال میں جوانی کا بھی بات آ جاتی ہے، لیکن الگ سے خاص طور پر اللہ تبارک و تعالی جوانی کے بارے میں سوال کرے گا، یعنی اس کی اہمیت بالکل واضح ہے۔ کہا کہ جوانی کہاں ختم کی ہے؟ جواب دیا جائے۔ پھر پوچھا جائے گا مال کے بارے میں 2 سوال، مال کہاں سے کمائے اور کہاں خرچ کیے؟ مال کمانا یہ اہم نہیں ہے، اہم یہ ہے کہ کمائے کہاں سے، سورس کیا تھا، ذریعہ کیا تھا، حلال تھا یا حرام؟ اگر حلال طریقے سے کمائے ہیں ٹھیک ہے، خرچ کہاں کیے؟ پیسہ حلال کا تھا، ایسا تو نہیں کہ حرام کاری میں اس کو ختم کر دیے؟ تو دونوں سوالات کیے جائیں گے، پیسہ کمائے کہاں سے اور اس کو خرچ کہاں کیے؟ اور آخری سوال ماذا عمل فیما علم، جمعے میں حاضر ہوتے تھے، درس میں جاتے تھے، دوسرے دینی پروگرام میں شرکت ہوتے تھے، موبائل سے بہت ساری تقاریر سنتے تھے، قرآن و سنت کی باتیں سنتے تھے، جانکاری تھی، معلومات تھی، ماذا عمل فیما علم، جانکاری کے مطابق عمل کتنا کیے؟ یہ زیادہ اہم ہے۔ جان لینا یہ اہم نہیں ہے، جاننے کے بعد یہ زیادہ اہم ہے کہ آدمی اس روشنی میں، اس علم کے مطابق آدمی عمل کرے، کیونکہ اس کے بارے میں سوالات ہونے والے ہیں۔ تو جوانی کی ایک ایک لمحے کو غنیمت سمجھا جائے اور اس کی قدر کی جائے۔ حالات یہ بتاتے ہیں، مسلمانوں کے رویے یہ بتاتے ہیں، نوجوانوں کے طرز زندگی یہ بتلاتی ہے کہ ہم نوجوان ہیں لیکن جوانی کی اہمیت اور اس کے مقام اور مرتبے سے کافی دور ہو چکے ہیں۔ ہمارا کیا مقام ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اے نوجوانوں کی جماعت، اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو، اپنی جوانی کے مرحلے کی قدر کرو، جو فرصت ملے ہیں، جو اوقات ملے ہیں، اس میں جتنا چاہو اللہ کی عبادت کر لو۔ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه اغتنم 5 قبل 5 شبابك قبل هرمك وصحتك قبل فقرك وصحتك قبل سقمك وغناءك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك، رواه الحاكم في المستدرك في كتاب الرقاق۔ صحیح حدیث ہے، مستدرک حاکم میں کتاب الرقاق میں روایت موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہوا ایک بار ایسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کو نصیحت کر رہے ہیں، ایک آدمی کو دین کی باتیں سمجھا رہے ہیں، اور وہ آدمی نوجوان تھا، وہ شخص بالکل شباب کے عالم میں تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اغتنم 5 قبل 5، اے نوجوان سنو، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، یعنی 5 نعمتیں اگر تمہیں مل جائیں ان کی قدر کرو، ان کا صحیح استعمال کرو۔ آپ نے پہلی چیز جو ذکر کی، کہا شبابک قبل حرمک، جوان ہو، جوانی کی عمر ملی ہے، اس کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے، بوڑھا ہونے کا انتظار نہ کرو۔ اگر اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کے ایام تمہاری مقدر میں لکھا ہے، یقیناً بوڑھے ہو جاؤ گے، بوڑھا ہونا ہے، لیکن اس کا انتظار نہ کرو، بوڑھا ہونے سے پہلے جوانی کی قدر کرو۔ اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے، صحت کو غنیمت سمجھو بیمار ہونے سے پہلے، پتہ نہیں کب بیمار ہو جاؤ، کب ایسی بیماری کے شکار ہو جاؤ جس میں تم دوبارہ اٹھ نہ سکو۔ پھر آپ نے کہا اگر اللہ تعالیٰ نے دولت دیا ہے، پیسے سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، غریب ہونے سے پہلے غنیمت جانو۔ اگر فرصت ملی ہے، وقت ملا ہے، خالی ٹائم تمہارے پاس ہے، مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو، پتہ نہیں کب کئی طرح کے کام آ جائیں، تم اللہ سے دور ہو سکتے ہو۔ پھر آخری بات کہی وحیاتک قبل موتک، ان چیزوں کا خیال تو رکھنا ہی رکھنا، لیکن پوری زندگی کے ایک ایک لمحے کو غنیمت سمجھو، موت آنے سے پہلے موت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کب موت کا فرشتہ تم تک پہنچ جائے، لہذا پوری زندگی کے ایک ایک لمحے کی قدر کرو۔ نوجوان کو باادب ہونا چاہیے، نوجوان کو بااخلاق ہونا چاہیے، نوجوان کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی مثال دی،
اور اس واقعے میں اور اس مثال میں جو راوی ہیں جو اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں وہ غلامی کے اور وہ شباب اور غلام کے ایام میں ہیں. کیا کہا گیا؟ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل المؤمن كمثل شجرة خضراء لا يسقط ورقها ولا يتحات فقال القوم هي شجرة كذا هي شجرة كذا فأردت أن أقول هي النخلة وأنا غلام شاب فاستحييت فقال هي النخلة. رواه البخاري في كتاب الأدب. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ہم تمام صحابہ کرام کے پاس آپ آئیں اور وہاں آپ نے ایک سوال کیا. آپ سوال کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں مثل المؤمن كمثل شجرة خضراء لا يسقط ورقها ولا يتحات. میرے صحابہ سنو، ایک مومن کی مثال ہرے درخت کی طرح ہے. ایک مومن کی مثال ہرے درخت کی طرح ہے. وہ درخت کیسا درخت ہے؟ لا يسقط ورقها، جس کے پتے گرتے نہیں، جس کے پتے جھڑتے نہیں. بتاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ پیارے نبی نے سوال کیا. مومن کی مثال ہرے درخت کی طرح ہے اور وہ درخت ایسا ہے جس کے پتے گرتے نہیں، جھڑتے نہیں. بتاؤ کون سا درخت ہے؟ فقال القوم، لوگوں نے کہا، جو لوگ موجود تھے اپنے اپنے اندازے کے حساب سے جواب دے رہے ہیں. بعض لوگوں نے کہا ہی شجرۃ کذا ہی شجرۃ کذا، اللہ کے رسول یہ فلاں درخت ہے، یہ فلاں درخت ہے. اپنے علم کے مطابق کہا یہ وہ درخت ہے، یہ وہ درخت ہے. عبداللہ بن عمر موجود ہیں، کہتے ہیں فاردت ان اقول ہی النخلہ، مجھے جواب معلوم تھا، میں نے چاہا کہ جواب دے دوں اور کہہ دوں کہ وہ کھجور کا درخت ہے. فاستحییت، میں شرما گیا، مجھے حیا آئی. وانا غلام شاب، میں غلام تھا، میں نوجوان تھا، مجھے شرم آ گئی، حیا آ گئی. بڑے لوگ موجود تھے، ابو بکر موجود ہیں، عمر موجود ہیں اور کبار صحابہ موجود ہیں. مجھے حیا آئی کہ میں بڑوں کے بیچ میں بولوں. یہ وہ صحابہ تھے. آج تو حالت یہ ہے، نوجوان بھائیوں کی حالت تو یہ ہے کہ بڑے بزرگ گزرتے ہیں، کوئی ادب نہیں، کوئی حیا نہیں، کوئی شرم نہیں، وہیں پر سگریٹ پیتے ہیں، وہیں پر گالی گلوچ کرتے ہیں. بعض بچے اور بعض نوجوان بھائی اس قدر بدتمیز ہوتے ہیں، اگر گالی گلوچ ہو رہا ہے، بدتمیزی ہو رہی ہے، تھوڑی سی احتیاط کرتے ہوئے بھائی ذرا چپ رہو، بڈھا آ رہا ہے، اس کو گزر جانے دو، اس کے بعد بات کرتے ہیں. عبداللہ بن عمر ہیں، مجلس میں موجود ہیں، نبی موجود ہیں، ابو بکر و عمر موجود ہیں. ادب اتنا زیادہ تھا، کہا فاستحییت، میں بھی نوجوان تھا، جواب معلوم تھا لیکن میں نے جواب نہیں دیا، مجھے شرم آ گئی، حیا آئی. حیا ختم ہو چکی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں، آپ نے فرمایا ہی النخلہ، وہ کھجور کا درخت ہے. آگے چل کر دوسری سند سے حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنے باپ سے عمر بن خطاب سے کہا کہ ابو جان ایسا واقعہ پیش آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ایک درخت کے حوالے سے سوال کیا تھا، کوئی جواب نہیں دیا، حالانکہ جواب مجھے معلوم تھا، میں نوجوان تھا، بچہ تھا، اس وجہ سے میں نے جواب نہیں دیا. بڑے لوگوں کے مقابلے میں میں چھوٹا تھا، میں نے جواب نہیں دیا. جانتے ہیں عمر بن خطاب نے کیا کہا؟ بیٹا کیا بات کر رہے ہو، کاش اگر تو اس کا جواب دے دیتے تو مجھے تمہارا جواب روپیے پیسے سے بھی زیادہ بہتر ہوتا. جانتے ہیں اشارہ اس بات کی طرف ہے، اس بات کی طرف اشارہ دیا گیا کہ اگر بچے تیز ہوں، ترار ہوں اور علمی مجالس میں بیٹھتے ہوں، دینی باتیں سنتے ہوں اور دین کے سوال کے جوابات معلوم ہوں اور وہ جواب دیں تو ماں باپ کو خوشی ہوتی ہے. فطرتاً یہ نیچرل بات ہے، ہر آدمی کو، ہر ماں باپ کو خوشی ہوتی ہے کہ میرا بچہ اس مقام کو پہنچ چکا ہے کہ دینی سوال کے جوابات دے رہا ہے. تو یہ بھی نوجوان تھے. نوجوانوں کی قدر اور نوجوانوں کا مقام اسلام میں کیا ہے؟ یہ وہی وجہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کو صحابہ کرام کے درمیان بتلایا بھی تھا
کہ نوجوانوں کی بڑی اہمیت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت کا پیغام لے کر پہنچے، آپ دعوت کا پیغام لے کر اٹھے، توحید کی دعوت کو بلند کرنے کے لیے آپ صحابہ میں اٹھ رہے ہیں۔ شروع کا دور ہے، علی بن ابی طالب نوجوان ہیں، عبداللہ بن مسعود نوجوان ہیں، مصعب بن عمیر نوجوان ہیں، پھر اسی طریقے سے عبداللہ بن مسعود، ابی بن کعب، خباب بن ارت، زید بن حارثہ، اسامہ بن زید، یہ سب کون ہیں؟ یہ سب کے سب نوجوان ہیں، سب کے سب نوجوان ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ایسی تربیت کی تھی، ایسی ٹریننگ دی تھی کہ ہر صحابی اپنے میدان کا ماہر ہوتے تھے، ہر صحابی اپنے میدان کے ماہر تھے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود اپنا واقعہ بتاتے ہیں۔ شروع کا زمانہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن مسعود کے پاس آتے ہیں۔ یہ عقبہ بن ابی معیط کے غلام تھے اور بکریاں چراتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، حضرت ابو بکر موجود ہیں، اللہ کے نبی موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کتنا ذہین تھے، نوجوان تھے، آپ نے کیسی تربیت کی؟ کہا کہ عبداللہ بن مسعود کے پاس اللہ کے نبی گئے اور کہا حل من لبن، تم بکری چرا رہے ہو، کیا کوئی ایسی بکری ہے جس سے دودھ ملے؟ کیا تم مجھے دودھ دے سکتے ہو؟ امانت داری، نوجوان ہیں، بے راہ روی کے شکار نہیں ہیں۔ کہا اللہ کے نبی دودھ تو ہے ولیکنی مؤتمن، لیکن میں ان بکریوں کا مالک نہیں ہوں، میں تو ایک غلام ہوں، بکریاں چرا رہا ہوں جس کی قیمت مجھے مل جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ کہا سنو، کیا کوئی ایسی بکری ہے جو حمل سے نہ ہو، حاملہ نہ ہو؟ کہا کہ ہاں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منگایا، عبداللہ بن مسعود لے کر آئے۔ لانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کے تھن پر ہاتھ پھیرا، چھوا۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں نزل اللبن، دودھ گرنے لگا، فحلبہ فی اناء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ ایک برتن میں دوہا، نکالنے کے بعد شربا، آپ خود پیے، فاسقى ابا بکر وسقى ابا بکر، اور ابو بکر صدیق کو بھی پلایا۔ پھر اس کے بعد تھن سے کہا اقلس، سکڑ جاؤ، مڑ جاؤ، فقلس، تھن مڑ گیا۔ واقعہ ہو گیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کچھ دیکھنے کے بعد اللہ کے نبی کے پاس پہنچے اور کہا علمنی من هذا الکلام، اللہ کے رسول آپ کیا پڑھے تھے؟ وہ کون سے کلمات تھے جو پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پڑھا تھا اور چھوا تھا تھن کو، اتنا دودھ آ گیا؟ آپ مجھے سکھا دیجئے۔ اللہ کے نبی سمجھ گئے ہیں کہ بچہ چالاک ہے، تیز ہے، اس کو کام میں لانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتانے سے پہلے کہا یرحمک اللہ، اے عبداللہ بن مسعود، اللہ آپ پر رحم کرے، اللہ آپ پر رحم کرے۔ پھر اس کے بعد کہا انک غلیم معلم، گھبراؤ نہیں، تو نوجوان ہے، تو چالاک لڑکا ہے۔ عبداللہ بن مسعود معلم، آپ کو سکھایا جائے گا، آپ کو بتایا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں کو پکڑتے تھے اور نوجوانوں کی تربیت کرتے تھے۔ اسلام میں جو بڑے بڑے کارنامے انجام ہوئے انہی نوجوانوں کی بدولت ہوئے۔ جمع قرآن کی بات آئی، جب دیکھا گیا کہ بہت سارے قراء قتل کر دیے گئے، مار دیے گئے، شہید ہو گئے، جنگ یمامہ کے موقع پر بہت سارے صحابہ جو قراء حضرات تھے شہید کر دیے گئے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں، آنے کے بعد کہتے ہیں کہ اے ابو بکر صدیق، آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کے ساتھ اب کیا ہونے والا ہے؟ 70 سے زائد یا بہت سارے صحابہ مار دیے گئے، اب قرآن کا کیا ہوگا؟ قرآن جن کے سینوں میں محفوظ تھا وہ تو ختم ہونے والا ہے، کیا کیا جائے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر سے کہا کہ قرآن کو جمع کیا جائے، قرآن کو اکٹھا کیا جائے، ایک جگہ جمع کیا جائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی نہیں ہیں، تیار نہیں ہو رہے ہیں۔ عمر بن خطاب دوبارہ ان کو قائل کر رہے ہیں، منوا رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخیر میں مان گئے، کہا ٹھیک ہے،
آخر جمع کون کرے گا؟ کون جمع کرے گا قرآن کو؟ بتلایا گیا کہ زید بن ثابت کو بلایا جائے. زید بن ثابت کو بلایا گیا. زید بن ثابت آئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا زید بن ثابت، یا زید بن ثابت، اے زید بن ثابت، انک شاب عاقل لا نتہمک. اے زید بن ثابت، ہمیں پتہ ہے کہ تم نوجوان بھی ہو، تم ہوشیار بھی ہو، ذہین بھی ہو، عقل مند بھی ہو. لا نتہمک، ہم میں سے کوئی بھی آدمی تم پر شک نہیں کرے گا. یعنی قرآن کو جمع کرنے کے سلسلے میں تم پر کوئی شک بھی نہیں کرے گا. تم امانت دار بھی ہو. فتتبع القرآن فاجمعہ، سنو، قرآن کو تلاش کرو، کہاں کہاں لکھا گیا ہے اس کو اکٹھا کرو اور اس کو جمع کر لو. زید بن ثابت بھی تیار نہیں ہو رہے ہیں. دوبارہ ان کو بار بار ان کو زور دیا جا رہا ہے. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے سینوں کو کھول دیا جس طریقے سے ابو بکر اور عمر کے سینے کو کھول دیا تھا. چنانچہ کہتے ہیں کہ میں نوجوان تھا، لیکن میرے لیے یہ قرآن کو جمع کرنا، ایک جگہ اکٹھا کرنا اتنا مشکل کام تھا کہ کہاں کہاں سے اکٹھا کیا جائے. پہاڑ کو اٹھانا آسان تھا لیکن قرآن کو جمع کرنا میرے لیے مشکل تھا. چنانچہ میں قرآن کو پتھر پر لکھا ہوتا اس کو بھی جمع کیا، کھجور کے شاخوں پر لکھا ہوتا اس کو بھی جمع کیا، چمڑے پر لکھا ہوا تھا اس کو بھی جمع کیا. چنانچہ بالآخر میں نے قرآن کو جمع کیا. قرآن کو جمع کرنا صحابہ کرام کی زندگی میں بہت بڑا کام تھا. کون کیا؟ ایک نوجوان صحابی نے کیا. اسلامی بھائیوں، بہت ساری باتیں ہیں، وقت ہو چکا ہے، مزید ہم اس پر گفتگو کریں گے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وقت کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما، ویسے پوری زندگی کی اہمیت کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما. رب العالمین بالخصوص نوجوان بھائیوں اور دوستوں کو اپنی جوانی کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما. رب العالمین ہمیں اپنی زندگی کی ایک ایک چیز اور ایک ایک نعمت کا لحاظ رکھنے اور اس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما. رب العالمین ہم سب کو اتوار کے درس میں جو کہ مغرب بعد ہوتا ہے ہم سب کو شرکت کی توفیق نصیب فرما. آمین. رب العالمین جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما. جو مقروض ہیں، قرض دار ہیں، ان کے قرض کی ادائیگی کا راستہ آسان فرما. آمین. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.